مجھے پتا نہیں ہے ایسی موت آ جائے تو کیا فائدہ زندگی گزارنے کا، اپنے محبوب کو بھی نہیں جانتے ہو، کیا فائدہ زمینیں کمانے کا، اپنے پیغمبر کا تعارف بھی نہیں رکھتے ہو، کیا فائدہ تمہیں پلاٹ خریدنے کا، اپنے پیغمبر کی پہچان نہیں رکھتے ہو، کیا فائدہ زندگی بسر کرنے کا۔ یہ اونٹ تھا جسے پتا تھا پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے نبی چلے گئے، اونٹ کی سختی ختم ہو گئی۔ آؤ میں آپ کو تیسری بات سناتا ہوں، میرے نبی کا کتنا تعارف ہے، جبریل براق لے کر آئے۔ جانتے ہیں براق؟ ادھر دیکھیں، جب معراج پہ تیاری تھی، براق تشریف رکھی ہے اللہ کے نبی، ادھر دیکھیں، آپ اپنا پاؤں رکھنے لگے، براق سواری کودنے لگ گئی۔ جبریل نے ہاتھ جب چھوڑ دیا تو فرمایا اللہ کے نبی تشریف لے آئیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں خود حیران تھا، پہلے سواری بدک رہی تھی، جب جبریل نے کان پکڑا، میں جب بیٹھنے لگا میں نے دیکھا سواری سر نیچا کر کے رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل اب میں نہیں بیٹھوں گا، پہلے یہ بتا تو نے سواری براق کے کان میں کیا بات کہی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا اللہ کے نبی میں نے اسے پکڑ کے بتایا ہے، خوش نصیب ہے تو آج تیری کانڈ پہ وہ ہستی سوار ہو رہی ہے جس ہستی کے ساتھ کی کائنات میں رب نے کوئی ہستی نہیں بنائی ہے۔ یہ اپنے احساس میں رو رہی ہے اور آپ کے سامنے ادب کے ساتھ جھکی ہوئی ہے۔ اوے صحبت پر والے ہو، آپ کی برادری کا ادنا سا طالب علم آپ کو یاد کراتا چلے، جانوروں کو بھی پتا تھا میرے نبی کی شان کیا ہے، افسوس کہ ہمیں پتا نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں نبی کا پتہ نہیں ہے۔ ایسے مر جاؤ گے تو کیا فائدہ زندگی بسر کرنے کا، من نبیوں کا کیا سوال دو گے، کیا جواب دو گے، اللہ کے نبی کے جھنڈے تلے کیسے جگہ بناؤ گے۔ یہ میرے نبی کی شان تھی، ابھی تک ممبر نہیں بنا تھا، آپ کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، صحابہ نے لکڑ کا ممبر تیار کیا، آپ نے کھجور کا تنا جو ہے اسے چھوڑا تو ایسے چند قدم آگے چلے، پیچھے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، آپ روک گئے۔ صحابہ نے عرض کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کھجور کا تنا رو رہا ہے، اسے بھی پتا تھا کہ میرے ساتھ ٹیک لگانے والا کون تھا، کھجور کا تنا بھی جانتا تھا۔ اللہ کے نبی واپس آئے، آپ نے کھجور کے تنے کو جپھی ڈالی، گلے لگایا، وہ روتا روتا چپ کر گیا، آپ نے گڑا کھدوا کے کھجور کے تنے کو دفن کروا دیا۔ کھجور کے تنے کو بھی پتا تھا، اونٹ کو بھی پتا تھا، پتھروں کو بھی پتا تھا، ساری کائنات کے لوگوں کو پتا تھا ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ جب تک نبی کا تعارف نہیں ہو سکتا تب تک اسلام مکمل نہیں ہو سکتا، جنت ناممکن ہے، اللہ کی رحمت کا آنا مشکل ہے، اللہ کی طرف سے برکت کا آنا مشکل ہے۔ پہلے نبی کو پہچانو، اپنے سینے میں جگہ دو، اللہ پاک دنیا میں بھی بھلائی نصیب کرے گا اور اللہ آخرت میں بھی بھلا نصیب کرے گا۔ یہ میرے نبی کی پہچان۔ آپ نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ نہیں پتا کتنی ہو گئی؟ چلو پانچویں اور آخری دلیل، قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان نبی کو اللہ نے ایک جہاز دیا تھا اس وقت کا، ہیلی کاپٹر، غدوها شہر ورواحها شہر۔ ایک دن کا جو سفر، ایک دن میں جو سفر کرتے تھے وہ ایک مہینے کے برابر ہوتا، اور ایک رات میں جو سفر کرتے وہ بھی مہینے کے برابر ہوتا۔ تخت تھا، اس پہ سوار ہو جاتے اور اللہ آسمانوں کے قریب قریب کی فضاؤں کی بلندیوں کی سیر کراتا۔ یہ سلیمان نبی ہے، لیکن جب تیرے میرے نبی کی باری آئی تو اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا
سلیمان نبی ایک دن میں 30 دن کا سفر، ایک رات میں 30 راتوں کا سفر کرتے تھے، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، پہلے زمین سے لے کے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ، پھر دوسرے تک 500 سال کا، پھر تیسرے تک 500 سال کا، چوتھے تک، پانچویں تک، چھٹے تک، ساتویں تک، سدرۃ المنتہا تک 500 سال کا، پھر عرش معلیٰ تک 500 سال کا، اتنے فاصلے جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی رب نے پیغمبر کو کروائے کب؟ لیلن، پوری ایک رات میں بھی نہیں، رات کے کچھ حصے میں اللہ پاک نے خصوصی حصے میں، لیلن رات کا جو خصوصی حصہ ہوتا ہے اس میں اللہ نے اتنا بڑا سفر کروا کے ساری کائنات والوں کو بتایا۔ سلیمان نبی کو بھی اللہ نے سیر کروائی تھی، پر سیر تو میرے مصطفیٰ کی بات کا معاملہ ہے۔ تعارف ہوا کہ نہیں؟ میرے نبی کا یہ مختصر سا تعارف تھا۔ کیوں تعارف کروایا؟ میں نے کبھی سوچا ہے آپ نے کیوں تعارف کروایا؟ اس لیے کہ ہمیں